ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، کنٹینیو کر رہے ہیں پروگرام کنٹرول فلو کو. پروگرام کنٹرول فلو میں اب ہم اوور ویو کریں گے ڈو وائل لوپ کا، اور پھر ایک ہم ڈیمو ایگزامپل دیکھیں گے ڈو وائل لوپ سے ریلیٹڈ، اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کمپیریزن بٹوین وائل لوپ اینڈ ڈو وائل. سنٹیکس جو ہے ڈو وائل کا، اس میں آپ ڈو ایک کی ورڈ ہے، اس کے بعد ایک بلاک لگاتے ہیں، اور بلاک کے اینڈ پہ آپ وائل اور جو آپ کی ٹیسٹ ایکسپریشن ہے یا بولین ایکسپریشن ہے اس کو لکھتے ہیں، اور اس کے بعد سیمی کولن بھی لازمی پلیس کرتے ہیں. تو یہ بیسک سینٹیکس ہے، اور اس سینٹیکس میں آپ وہی کام لے سکتے ہیں جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں وائل لوپ میں. یعنی جس طرح سے وائل لوپ کام کرتا ہے اسی طرح سے ڈو وائل کام کرتا ہے. جو کمپیریزن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈو وائل اور وائل لوپ میں کیا بیسک فرق ہے. سیمینٹکس اس کے اب میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. ایگزیکیوٹ دا لوپ باڈی وائل دا لوپ کنڈیشن از ٹرو. تو سیم وہی جو لوپ کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی لوپ ٹیسٹ ایکسپریشن یا کنڈیشن آپ کی ٹرو ہوتی ہے تو آپ کی لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. ایگزیکیوٹ دا لوپ باڈی وائل دا لوپ کنڈیشن از ٹرو. اور لوپ کنڈیشن جب تک ٹرو رہتی ہے آپ کی جو لوپ کی باڈی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی رہتی ہے. اور ٹیسٹ دا لوپ کنڈیشن آفٹر ایگزیکیوٹنگ دا لوپ باڈی. اور ہر دفعہ جب بھی لوپ باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے آپ کی ٹیسٹ کنڈیشن لازمی چیک ہوتی ہے دوبارہ سے کہ اسٹل وہ کنڈیشن ٹرو ہے یا فالس ہو گئی. اگر تو وہ کنڈیشن ٹرو ہے تو آپ پھر دوبارہ لوپ کی باڈی میں جمپ کرتے ہیں، ادروائز لوپ کو اسکپ کرتے ہیں. دا ڈو وائل لوپ آلویز ایگزیکیوٹ دا لوپ باڈی ایٹ لیسٹ ونس. تو جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ڈو وائل میں آپ کی کنڈیشن چاہے ٹرو ہو یا فالس، آپ کا جو لوپ ہے وہ ایک دفعہ ضرور چلے گا. جبکہ وائل لوپ میں آپ کی اگر کنڈیشن فالس ہے تو آپ کا جو لوپ ہے وہ ایک دفعہ بھی نہیں چلے گا، اور ٹرو ہونے کے کیس میں ہی آپ کا وائل لوپ چلتا ہے ادروائز. لیکن ڈو وائل میں آپ کی کنڈیشن چاہے ٹرو ہو چاہے فالس، لوپ کی باڈی ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور چلتی ہے. اب ہم ایک ایگزامپل شیئر کرتے ہیں جس میں آپ ڈو وائل کو ایکسیکیوٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے یا اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھیں گے. اور اس ڈیمو میں ہم ایک بیسک سی ایگزام رزلٹ کی ایگزامپل جو ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ اب ڈو وائل سے سالو کر رہے ہیں. تو اب ہمارا یہاں پر ڈیمو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈو وائل کام کر رہے ہیں. جی یہ ہماری کلاس ہے ایگزام ریزلٹس. اس میں مین فنکشن ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسکینر کی کلاس کا ایک آبجیکٹ ہم نے کی بورڈ کریٹ کیا ہے. یہاں پر کچھ ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیے ہیں، ان کے پرپز جو ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. انٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس یا نمبر اسٹوڈنٹس از اکول ٹو 0، پاسڈ از اکول ٹو 0 اور فیلڈ از اکول ٹو 0. یہ بیسیکلی انیشلائزیشن ہم نے کی ہوئی ہے 3 ویریبلس کی. ایک میں اسٹوڈنٹس کے کاؤنٹ ہے بیسیکلی، ایک میں پاسڈ ہے اور ایک میں فیلڈ ہے. کیونکہ ابھی انیشلائز کر رہے ہیں تو ان تینوں کا اسٹیٹس لاجیکلی 0 ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے انیشلائز ہو گیا. یہاں سے ہمارا ڈو وائل لوپ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے سٹارٹ ہونے میں اس کی انٹری پہ کوئی کنڈیشن نہیں لکھی. تو یہ لازمی طور پر جیسے ہی ڈو کا بلاک آیا تو آپ کا پروگرام سیکوینشلی اس میں انٹر ہو جائے گا وداؤٹ اینی کنڈیشن. کوئی بھی کنڈیشن چاہے وہ ٹرو ہے یا فالس ہے وہ کنڈیشن یہاں چیک نہیں ہو رہی. یہاں پر آپ کا ایک میسج جنریٹ ہو رہا ہے آپ کی اسکرین پہ، ان پٹ ایگزام ریزلٹ. اور یہاں پر آپ کو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ 1 اگر آپ ان پٹ کر رہے ہیں تو اسے کنسیڈر کیا جائے گا پاس، اور اگر 2 ان پٹ کر رہے ہیں تو اسے کنسیڈر کیا جائے گا فیلڈ. اور یہاں سے آپ یوزر سے ان پٹ لے رہے ہیں اور وہ کس میں رکھ رہے ہیں، رزلٹ میں. اور رزلٹ کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ رزلٹ از اکول ٹو 1 تو پاس میں ایک اضافہ کر دیں اور ایک اسٹوڈنٹ کا کاؤنٹ بڑھا دیں. اٹ مینس کہ ایک اسٹوڈنٹ آ گیا اور اس کا رزلٹ پاس ہے. اگر رزلٹ 1 نہیں ہے تو ایلس میں آپ چیک کریں کہ رزلٹ جو ہے وہ 2 انٹر کیا ہے یوزر نے. اگر 2 انٹر کیا ہے تو فیلڈ میں ایک اضافہ کر دیں اور نمبر آف اسٹوڈنٹ ایک بڑھا دیں. اور اگر یوزر نے ان دونوں باتوں کے علاوہ کچھ کیا تو اس کو ہم نے کیٹر کیا ایلس سے، اور ہم میسج دے رہے ہیں یوزر کو انویلڈ ان پٹ ڈیٹا. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2 کے علاوہ آپ کا پروگرام میں جو بھی کچھ ان پٹ ہو رہا ہے وہ انویلڈ ویلیو ہے. اور یہاں پر آپ
وائل لوپ چلا رہے ہیں. دیکھیں آپ یہاں پر کنڈیشن ہے اینڈ پر کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ لیس دین 8, یعنی یہ لوپ جو ہے یہ بیسیکلی 8 اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ مینٹین کرے گا. تو اب یہاں پر اگر یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے, فار انسٹنس نم اسٹوڈنٹ یہاں پر آپ 10 رکھ دیتے, تو یہ سب کچھ کرتا آتا اور یہاں پر جا کے یہ چیک کرتا کہ کنڈیشن تو فالس ہے, اور فالس ہونے کی وجہ سے یہ لوپ کی باڈی سے اسکپ کرتا اور یہاں یہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہوا ٹرمینیٹ ہوتا. لیکن جیسے ہم نے دیکھا یہاں پر نم اسٹوڈنٹ 0 ہے, تو یہ لوپ جو ہے دوبارہ سے اس ڈو سے ریپیٹ کرے گا اپنے آپ کو, اور دوبارہ سے یہ میسج آپ کی اسکرین پہ آئے گا کہ ان پٹ ایگزام ریزلٹ 1 از اکول ٹو پاس اینڈ 2 از اکول ٹو فیلڈ, اور پھر ریزلٹ کی ویلیو جو ہے کی بورڈ سے ان پٹ ہوگی, اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے گا کہ وہ 1 ہے, 2 ہے یا ادروائز انویلڈ ہے. اور اسی طرح سے یہ لوپ 8 ٹائمز ریپیٹ ہوگا, اور 8 ٹائمز ریپیٹ ہونے کے بعد یہاں پر نمبر آف اسٹوڈنٹس, نمبر پاس کتنے پاس ہوئے, نمبر فیلڈ کتنے فیلڈ ہوئے, اور پرسنٹیج آف فیلئر جو ہے اس کو یہاں پر شو کرے گا. یہ جنرلی میں نے آپ کے سامنے پروگرام کا کوڈ کلیئر کیا. اب ہم اسے کمپائل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے رن کیا ہے پروگرام کو, یہ اسی طرح سے اسکرین پہ میسج دیا. فار انسٹنس میں ٹائپ کر رہا ہوں 1, اس کے بعد میں ٹائپ کر رہا ہوں 2, اس کے بعد 1 2 فار انسٹنس 3, تو دیکھیں انویلڈ ان پٹ ڈیٹا. پھر 1 2 1 اینڈ 2, تو آپ دیکھیں نمبر آف اسٹوڈنٹ 8, نمبر پاس 4, نمبر فیلڈ 4, اور پرسنٹیج آف فیلئر جو ہے 50%. تو اس سے آپ کو بڑی کلیئرٹی ہو رہی ہوگی کہ یہ پروگرام جو ہے یہ کس طرح سے چل رہا ہے, اور یہاں پر ہم ڈو وائل سے بھی تقریباً وہی کام لے رہے ہیں جو ہم وائل لوپ سے لیتے ہیں. تو اس سے آپ کو بیسیکلی ڈو وائل کا جو ہے وہ آپ کو ڈیمونسٹریشن ہو گئی اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ کس طرح سے ڈو وائل کام کرتا ہے. ہم ڈسکس کریں گے وائل اور ڈو وائل کا کمپیریزن. بیسک کمپیریزن یا بیسک فرق ان میں کیا ہے. ایگزیکیوشن آف دا لوپ باڈی اسٹاپس اف دا لوپ کنڈیشن بیکم فالس. ان اینی کیس دونوں لوپس کے ساتھ یہ کامن بات ہے کہ اگر لوپ کی کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو دونوں لوپ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. لوپ کنڈیشن مسٹ ہیو اے ویلڈ ویلیو بفور اٹ از ٹیسٹڈ. تو دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کی لوپ کنڈیشن کے اندر ویلڈ ویلیو ہونی چاہیے جب بھی آپ اسے ٹیسٹ کرنے لگے. تو یہ بھی دونوں لوپس کے اندر کامن بات ہے. میک شیور دا لوپ کنڈیشن از افیکٹڈ بائی دا ایکشن ان دا لوپ باڈی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ دونوں لوپس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یعنی وہ جو ایکشن یا یہ کنڈیشن جو آپ نے مینشن کی ہوئی ہے لوپ کے اندر, اس کنڈیشن کو افیکٹ ہونا چاہیے لوپ کی باڈی میں. اگر وہ کنڈیشن افیکٹ نہیں ہو رہی, اٹ مینس کہ آپ کبھی بھی لوپ کو اینڈ نہیں کر پائیں گے, یا اور آپ ایک انفینائٹ لوپ کی طرف نکل جائیں گے, جس کی وجہ سے آپ کا پروگرام کنٹینیوس رننگ حالت میں رہے گا اور آپ کو اسے خود سے ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا. کاؤنٹر کنٹرول لوپس جو ہیں ان میں آپ کو ان ایڈوانس پتا ہوتا ہے نمبر آف ریپیٹیشن, جبکہ سینٹینل کنٹرول لوپس جو ہیں وہ یوزر کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سینٹینل ویلیو پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک وہ سینٹینل ویلیو انٹر نہیں کی جاتی لوپ چلتے رہتے ہیں. بیسک فرق جو یہاں پر, اب یہ کامن چیزیں تھیں لیکن کچھ فرق شیئر کرنا تھا, وہ یہ کہ وائل لوپ جو ہیں یہ ہمیشہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہی چلیں گے, ان کی باڈی کبھی فالس کنڈیشن کے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. لیکن ڈو وائل جو ہیں یہ پہلی دفعہ جب ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں وداؤٹ چیکنگ دا کنڈیشن, اور وہ کنڈیشن جو ہے وہ بے شک وہ لاسٹ میں چیک ہوتی ہے, اور وہ اگر فالس ہو تو لوپ کی باڈی نیکسٹ آئٹریشن کے لیے اسکپ ہو جاتی ہے. ادروائز اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. تو بیسک فرق یہ ہے کہ وائل لوپ ہمیشہ انٹری پوائنٹ پر ہی کنڈیشن چیک کرتے ہیں, جبکہ ڈو وائل جو ہے ایگزٹ پوائنٹ پر کنڈیشن چیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے دونوں میں.